کو پیش نظر رکھتے ہوئے جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدد کے سلسلے کو شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں انہی بچوں کی امداد کی جا سکتی ہے جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں۔ اس لیے ہم نے جو کمیٹی ہے اس نے یہ بتایا کہ 70% کو بنیاد بنایا جائے۔ اگر کوئی طالب علم 70% یا اس سے زائد نمبرات لے کر آتا ہے تو جمعیت علماء اس کی مدد کرتی ہے۔ کچھ اکا دکا واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل گرا پڑا گھرانہ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بچہ اگر اس گھرانے سے اٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کی طرف چل رہا ہے یا بچی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مزدور کی اولاد اگر علم حاصل کر لے گی تو اس مزدوری سے اولاد کو نجات مل جائے گی اور وہ عزت کے ساتھ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ کو پال سکتے ہیں۔ ہم اس طرح سے بھی بہت کھود کریج کر کے ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ہماری مدد کبھی بڑھ بھی جاتی ہے مگر اسی بنیاد پر کہ آدمی رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کا بچہ آیا ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکا آیا جو اپنی کلاس میں ٹاپر تھا، میں اس کے گھر بھی گیا کیرانے میں، اس کے گھر کے اوپر دروازہ بھی نہیں تھا بلکہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، گھر میں بیٹھالنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اس نے گھر کے اندر سے چارپائی نکالی اور گلی کے اندر اس چارپائی کو ڈال دیا، میں وہیں بیٹھا۔ ہم نے اس کی مدد کی شروع کی ڈاکٹری کے لیے، اس کو شوق تھا ڈاکٹری پڑھنے کے لیے۔ پہلے سال میں نے بمبئی کی یونٹ سے اس کی فیس 7 لاکھ روپے دلوائی، دوسرے سال یہاں مرکز سے دلوائی، تیسرے سال میں نے ملائم سنگھ سے کہا، انہوں نے اپنی طرف سے مدد کی، چوتھے سال اکھلیش سے کہا، انہوں نے مدد کی، یہاں تک کہ وہ بچہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ملازم ہے، میرے خیال میں تنخواہ 1 لاکھ سے زیادہ اسے ملتی ہے، بڑا گرا ہوا گھر۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کو اس نے یہ توفیق بخشی اور ہم نے اس لڑکے کی مدد کی یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر بن گیا۔ یہ صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدد کرنی ہی چاہیے۔ میں سال بھر اس کے لیے کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ مدد وہ بینک کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جو ہمارا نظام ہے مالیات کا، ہم سال بھر اس کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، بینک میں ڈالتے رہتے ہیں۔ پہلے 1 کروڑ روپیہ تھا، اس سال ہم نے 2 کروڑ کر دیا اور وہ 2 کروڑ روپیہ الحمدللہ بہت خیر و عافیت کے ساتھ ہو گیا۔ ہماری مدد کا سلسلہ چل رہا ہے، جمعیت علماء کی طرف سے مدد کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہندو بچے بھی ہیں، مسلم بچے بھی ہیں، ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، وہ کبھی بھی کسی ضرورت کے سامان میں کوئی آفت آ گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، مکانات تباہ و برباد ہو گئے، ہم جب بھی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری یہ مدد مذہب سے اوپر ہو کر ہوتی ہے۔ بنگال میں ابھی 6-7 سال ہوئے، سیلاب آیا اور برباد کر کے رکھ دیا، سمندر کا پانی گھس گیا، تمام کھیتی برباد ہو گئی۔ ہم نے کام کیا وہاں، ہمارے ایک کیمپ میں 2700 آدمی صبح کھانا کھاتے تھے، 2700 آدمی شام کو کھانا کھاتے تھے، کوئی تمیز نہیں تھی۔ ہندو اور مسلمان
سب اپنے پیٹ کو بھرتے تھے. پانی ختم ہو گیا اس لیے کہ ساری زمین کا پانی کھاری ہو گیا. کئی 100 گز تک پمپ وہ کرنا پڑتا تھا. ہم نے کیا اور ایسی جگہوں پر لگایا کہ ہر آدمی میٹھے پانی سے اپنے پیاس بجھا سکے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جمعیت علماء کا یہ کردار رہا ہے. آج بھی ہم الحمدللہ اپنے بزرگوں کے بنائی ہوئی اس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں اور اللہ چاہے گا تو چلتے رہیں گے آپ حضرات کی دعاؤں سے. دوسری تجویز اس وقت کی جو ایشیا کی صورتحال ہے، یہ ایک عجیب و غریب انقلاب لے کر کے آئی ہے. یوکرین کی جنگ کے اندر ظاہر ہے کہ مغربی طاقتیں ایک طرف اور ایشیا کی جو سپر پاور جن کو کہا جاتا ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہوئی ہیں. یہ خدا کی طرف سے چیز ہے کہ مسلم ممالک جو عام طور پر ایشیا کے اندر ہیں ان کے ذہن میں یہ انقلاب آیا کہ ہم ایشیا میں رہتے ہیں تو بجائے مغربی طاقتوں کے ہمیں اپنے تعلقات روس اور چین سے بہتر کرنے چاہیے. چنانچہ سفارتی سطح کے اوپر عجیب و غریب صورت سامنے آئی اور اس کے نتیجے کے اندر شام اور عرب ملکوں کے درمیان میں اتحاد اور قربت پیدا ہو گئی. چائنا کے ساتھ قربت پیدا ہو گئی، روس کے ساتھ قربت پیدا ہو گئی. اس قربت کا بہترین نتیجہ سامنے آ سکتا ہے. چائنا اپنے نظریات کے اعتبار سے کمیونسٹ ملک ہے، مسلمانوں کی وہاں کمی نہیں ہے. تبت کے اندر اور وہ جو شمالی حصہ ہے خراسان کا اس کے اندر اور درمیان میں بھی کمی نہیں ہے مسلمانوں کی، بہت مسلمان ہیں. لیکن کمیونزم تو نام ہی ہے مذہب مخالفت کا، اور اسلام جیسے مذہب کی مخالفت جن سے ہر ایک حکومت کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہیں اسلامی نظریے سے لوگ متاثر نہ ہو جائیں. وہاں ایک قوم ہے جن کو عربی میں ایغور کہتے ہیں، ان کے اوپر بڑی تباہی آ رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم ملکوں کے ساتھ چائنا کا تعلق پیدا ہو گیا، اللہ اگر چاہے گا تو نظریات کے اعتبار سے اسلام مخالفت کے اندر کمی آ سکتی ہے. ہم اس کو بہت خوش آئند سمجھتے ہیں. ایشیا کے اندر اگر ایشیا کی طاقتیں آپس میں مل جائیں تو مغربی طاقتوں کے طاقت ایشیا کے اندر جو اسرائیل کی بھیانک شکل کے اندر ہے کمی پیدا ہو سکتی ہے. بعض ملکوں کے اندر ایسی صورتحال ہے اس وقت کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں دیوالیہ نہ پٹ جائے. بینکوں کا دیوالیہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ صورت پیدا ہو چکی ہے، لیکن عرب ملکوں نے ان کی مدد کر کے انہیں اس جنجال سے نکالا تھا. آج پھر وہی صورت ہے. اگر یہ تعلقات ان سے ہٹ کر کے روس اور چائنا کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت وہ صورتحال ان کی مدد کی نہیں ہو سکتی. دنیا کے اندر کے انقلاب رونما ہو جائے گا. اس لیے جمعیت علماء ہند کوئی فیصلے کرنے والی نہیں ہے، لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ انقلاب آ سکتا ہے اور اس کے اندر خیر کے بہت سے پہلو ہیں. اگر وہ چیز خدا کی اپنے قدرت سے ظاہر ہوئی تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہتر ثابت ہوں گے. جمعیت علماء جہاں اپنے ملک کے اندر بسے ہوئے لوگوں کی فکر رکھتی ہے، عالمی جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں، ہم اپنی بساط پر ان کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں. ہم عرب کے ملکوں کا یہ رجحان جو اس وقت ظاہر ہوا ہے، ہم اس سے خیر کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انقلابی صورتحال کو خاص طریقے پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کا سبب بنا دے
اور ساری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے۔